باب المحافظاتی، باب ہے جی حفاظت کرنا علی الاعمالی، نیک اعمال پر، کہ جو اپنے نیک اعمال کیے ان کی حفاظت بھی کرنا۔ دیکھیے جی پہلی آیت قرآن کریم کی، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، قرآن کریم کی بڑی ہی خوبصورت ترین آیات میں سے یہ ایک آیت ہے، اور یہ سورۃ حدید 27ویں پارے کی آیت ہے، اور یہ اتنی کو عظیم الشان آیت ہے نا کہ اس ایک آیت کی وجہ سے ایک انتہائی خطرناک ڈاکو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا راوی بنا جی، یہ شور نہ ہاں جی، کہ اس ایک آیت کی وجہ سے ایک بہت ہی خطرناک ترین ڈاکو، جو کہ جس کے ڈر سے نا لوگ اس کے علاقے میں نہیں جایا کرتے تھے، یار یہ فلانے ڈاکو کا یہاں پر ڈیرا ہے، یہاں پر فلانا ڈاکو رہتا ہے، تو وہ ڈاکو جی اس ایک آیت کی وجہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا راوی بنا ہے اور عظیم محدث بنا ہے۔ وہ کون ہے جی؟ ان کا نام ہے جی حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت فضیل بن عیاض یہ جی بہت بڑے محدث گزرے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں اور باقی حدیث کی کتابوں میں، مستدرک للحاکم میں ان کی روایات موجود ہیں، ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ یہ محدث بنے کیسے ہیں؟ یہ بہت بڑے جی ڈاکو تھے، اور اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ کوئی بھی چھوٹے چھوٹے ڈاکو نے ان کے علاقے میں نہیں جایا کرتے تھے، یار یہ فضیل بن عیاض کا ڈیرا یہاں پر، اتنا بڑے ڈاکو تھے۔ تو لیکن یہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت یہ ایک گھر کے اندر دیوار پھلانگ کر اندر جاتے ہیں اور چوری کرنے کے لیے، ڈکیتی کے لیے، لوگوں کا مال لینے کے لیے یہ گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر جاتے ہیں۔ اچھا اندر جاتے ہیں تو وہاں اندر نا ایک قاری قرآن، وہ نماز کے اندر نا بلند آواز سے نماز کی تلاوت کر رہے تھے، قرات بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اور یہ جو آیت جو ابھی ہم نے پڑھنی ہے نا، یہ والی الم یأن للذین آمنوا، سورہ الحدید، سورہ حدید کی یہ والی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ اب حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس وقت ڈاکو تھے، ڈکیتی کی نیت سے، چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوئے تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہو چکے تھے، تو انہوں نے جب یہ قرآن کریم کی آیتیں سنی، جو ہی یہ قرآن کی آیت ان کے کانوں میں پڑی، کیونکہ ان کو ترجمہ بھی آتا تھا نا، وہ ہماری طرح ہمارے مولویوں نے ان کو پٹی نہیں پڑھائی ہوئی تھی، قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ان کو ترجمہ بھی آتا تھا۔ جو ہی یہ آیت ان کے کانوں میں پڑی تو اس کا ترجمہ پہلے دیکھیں، پھر آپ کو یہ مزہ آئے گا کہ انہوں نے کس طرح توبہ کی ہے۔ دیکھیں جی آیت کا ترجمہ، اللہ فرماتے ہیں جی الم یأن للذین، الم یأن، کیا ابھی وقت نہیں آیا، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو کہ ایمان لائے ہیں، ان تخشع قلوبہم یہ کہ ڈر جائیں، قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور وما نزل اور اس چیز سے بھی ان ایمان والوں کے دل ڈر جائیں، نزل من الحق جو کہ اللہ تعالیٰ نے حق کتاب، برحق کتاب نازل کی ہے، اور ولا یکونوا اور وہ لوگ یعنی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف کرنا ہے نا، وہ لوگ نہ ہو جائیں کالذین ان لوگوں کی طرح اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کہ جو اہل کتاب تھے، من قبل ان لوگوں سے پہلے، فطال علیہم الامد، فطال لمبی ہو گئی، علیہم الامد ان کی امیدیں، انہوں نے لمبی لمبی امیدیں لگا لی کہ جس طرح کہ مرنا ہی نہیں ہے، اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، اس طرح انہوں نے امیدیں لگا لی، تو فقست قلوبہم ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ اچھا اب اس آیت کے ترجمہ سننے کے بعد اب واپس آئے جی انہی واقعے کی طرف، حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے واقعے کی طرف، کہ جی گھر میں داخل ہوئے چوری کی نیت سے، آگے قاری قرآن یہ تلاوت کر رہے ہیں کہ ابھی مومنوں کے اوپر، ایمان لانے والوں کے اوپر ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ اب ساری زندگی انہوں نے عیاشی کے اندر ہی گزارنی، ساری زندگی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کے اندر ہی گزارنی ہے، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتاب حق نازل کی ہے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ جو ہی یہ آیت سنی ہے تو فوراً کہتے ہیں یا ربی الان، یا ربی اب وہ وقت آ گیا، اے اللہ وہ وقت آ گیا، فوراً اسی وقت توبہ کرتے ہیں جی، اسی وقت توبہ کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جو چوری ڈکیتی کا جو دھندا تھا اس کو چھوڑ کر ایک دین کی طلب کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر ایسا ہی محنت کرتے ہیں، ایسا دین کی طلب اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، پھر یہی امام بخاری اور امام مسلم کے راوی بنتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ان سے حدیثیں ہیں، ان حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں جی جو بندہ قرآن کریم اثر رکھتا ہے، کہ قرآن کریم جو سنتا ہے نا
اور سن کر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راہیں کھول دیتا ہے، چاہے وہ کیوں بڑے سے بڑا ڈاکو ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے اس ایک آیت کی وجہ سے جب بھی یہ آیت کوئی بھی بیان کرتا ہے نا، کوئی بھی مفسر یا کوئی بھی خطیب خطبہ کے اندر، درس کے اندر، تو یہ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا واقعہ ضرور سناتا ہے، کیونکہ حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ اس آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس ایک آیت کی وجہ سے ایک اتنا بڑا ڈاکو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا راوی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ وزینۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اچھا جی دوسری آیت کی طرف آ جائیں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقفینا بعیسیٰ بن مریم، وقفینا اور ہم نے رسولوں کے پیچھے بھیجا، بعیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کی، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی تھی، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں جی وجعلنا اور ہم نے بنایا تھا فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں اتبعوہ جو کہ ان کے پیروکار ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا تھا رأفتاً شفقت ورحمہ اور مہربانی، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت اور محبت اور مہربانی ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اور ورہبانیت، آگے اللہ فرماتے ہیں جی ورہبانیت، اور رہبانیت یعنی اپنا سارا کچھ چھوڑ کر جنگلوں کے اندر نکل جانا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا اور اپنے دنیا کو چھوڑ کر اور جنگلوں کے اندر غیر آباد دنیا کو ترک کر کے آخرت کو صرف اللہ ہی اللہ کرتے رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو رہبانیت ہے ابتدعوہا ان لوگوں نے یہ خود ہی ایجاد کی تھی، یہ خود ہی اپنی طرف سے نکال لی تھی۔ ما کتبناہا علیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، یہ ہم نے نہیں ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ جی آج اپنے دنیا کو ترک کرو اور جنگلوں کے اندر نکل جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کرو جنگلوں کے اندر نکل جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ما کتبناہا علیہم، ہم نے نہیں یہ فرض کی تھی۔ ہاں الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان کو کیا کہا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، کہ اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنا ہے، کہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس رہبانیت سے، اس صوفی ازم سے اللہ خوش نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارے یہ بر صغیر کے اندر صوفی ازم رائج ہے، یہ اسی رہبانیت ہی کی ایک شکل ہے۔ یہ صوفی ازم جو ہے نا اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب ہے، اور یہ مذہب ہر زمانے کے اندر پایا جاتا تھا۔ عیسائیوں کے اندر رہبانیت کی شکل میں اور ہندوؤں کے اندر سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے، یعنی وہ بھی دیکھیں نا سادھو ہندوؤں کے آپ دیکھیں گے نا، وہ بھی گندے مندے بال ان کے بھی بکھرے ہوتے ہیں، اور وہ بھی نہانے سے 18 سال وہ بھی کبھی نہائے نہیں ہوتے۔ اور ہمارے صوفی بھی اسی طرح ہی، نہ انہوں نے کبھی کنگھی کرنی، نہ کبھی بالوں کو صاف کرنا، نہ کبھی نہانا۔ تو یہ صوفی ازم جو ہے نا یہ اسی رہبانیت سے متاثر ہو کر اس کو اختیار کیا، اس کو نکالا گیا ہے، یہ ہندوؤں سے متاثر ہو کر اس کو ایجاد کیا گیا۔ اسلام اس صوفی ازم کی، اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا، یہ دیکھیں یہاں پر بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ابتغاء رضوان اللہ، کہ اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرو، رہبانیت کو نہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فما رعوها، انہوں نے رعایت نہیں کی، وہ حق ادا نہ کر سکے، حق رعایتها جس طرح کہ اس کو ادا کرنے کا، نبھانے کا حق تھا، یعنی اس رہبانیت کو ان کو اختیار تو کر لیا، لیکن پھر جس طرح اس کا حق تھا ادا کرنے کا، پھر وہ حق بھی ادا نہ کر سکے۔ تو یہ جی محافظت علی الاعمال، اعمال کے اوپر حفاظت کرنا، کہ جو کام آپ نے شروع کیا اس کو پھر پابندی سے بھی کریں، اس کو پھر لے کر بھی چلیں۔ تو یہ ہے جی اس آیت کا باب کے ساتھ تعلق۔ اگلی آیت جی آ جائیں، اللہ فرماتے ہیں جی وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، وَلَا تَكُونُوا اے لوگو تم نہ ہو جاؤ، کَالَّتِی اس عورت کی طرح، نَقَضَتْ غَزْلَهَا، نقضت کا معنی توڑ دینا، کاٹ دینا، غزلہ اپنی روئی، اپنے سوت کو۔ یہ پرانے زمانے میں وہ لوگ عورتیں چرخہ چلاتی تھی نا، آپ لوگوں یعنی کہ آپ تمام بزرگی بیٹھے ہیں، آپ کو تو بڑی اچھی طرح معلوم ہوگا، وہ چرخے کے ساتھ نا وہ سوت کاٹ کر نا وہ کپڑا بنایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ مثال بیان کی ہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اتنی محنت کے ساتھ چرخہ چلا کر سوت کاٹتی ہے اور کپڑا بناتی ہے، اور کپڑا بنا کر کیا کرتی ہے، جب وہ کپڑا مکمل تیار ہو جاتا ہے اور اس کا پھل اور اس کی محنت وہ سامنے نظر آ جاتی ہے، وہ عورت کیا کرتی ہے، کینچی لے کر اپنے سوت کو کاٹ دیتی ہے، اپنی کی ہوئی محنت کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے، اپنی کی ہوئی محنت کو کاٹ دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، ناقضت غزلہ جو کہ اپنے سوت کو کاٹ دیتی ہے، من بعد قوت انکاسا، بعد اس کے کہ قوت اس کے بڑی محنت کے ساتھ، انکاسا اس کو بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو تیار کیا ہوا ہوتا ہے، تیار کرنے کے بعد پھر وہ اپنی محنت کو کاٹ دیتی ہے۔ مثال عرض کرنے کا مثال فرمانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ اپنی نیک اعمال کرو،
نیک اعمال کرنے کے بعد پھر تم ایسے اعمال شروع کر دو یا ایسی حرکتیں شروع کر دو جس کی وجہ سے تمہاری ساری کی ساری نیک اعمال وہ ختم ہو جائے، وہ تمہیں اس کا پھل ہی نہ مل سکے، یعنی کہ ریاکاری کہ انسان اتنی محنت کے ساتھ اتنے پیسے لگا کر انسان حج کر کے آئے اور حج کے اندر انسان نے نیت ریاکاری کی کیا کہ وہ لوگ مجھے حاجی کہیں اور مجھے حاجی کے نام سے پکارا جائے، یا نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ نیت یہ آ گئی یار میں لوگ کہیں یار کتنا اچھا نمازی، کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ اس نے نیک نیت اعمال تو کر رہا ہے لیکن نیت کے برا ہونے کی وجہ سے یہ سارے کا سارا عمل اس کا وبال جان بن جائے گا۔ تو ایسے ہی ہے جی جیسے اپنی محنت کر کے اس کو کاٹ دینا، اور انسان کسی چیز کے اوپر جب قسم اٹھاتا ہے نا، یہ اصل معاملہ چل رہا ہے جی قسم کے بارے میں کہ جب تم کسی چیز کے اوپر قسم اٹھا لو تو قسم اٹھانے کے بعد اس چیز کو پکا کرنے کے بعد پھر اس کو توڑا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی کہ جب انسان نے کسی نیک اعمال کا ارادہ کر لیا، نیک عمل کی انسان نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں روزانہ 2 نفل پڑھا کروں گا، میں روزانہ 1.5 سپارہ 2 سپارے پڑھا کروں گا، تو پھر اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اس کو اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ ہے جی کہ تم اپنی محنت کر کے پھر اس کو کاٹا نہ کرو، اس کو برباد نہ کیا کرو۔ آخری آیت جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یقین سے مراد موت، کہ جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ عبادت کیجئے اور نیک اعمال کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتے رہیے۔ تو یہاں تک یہ آیات ختم ہو گئی کہ جن آیات کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا تھا، جو آیات اس عنوان کے اوپر تھی کہ نیک اعمال کرنے بھی ہیں اور نیک اعمال کے اوپر ان کو حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کے اوپر ہمیشگی بھی اختیار کرنی ہے، ان کے اوپر دوام بھی اختیار کرنا ہے، اس کے بارے میں یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے آ جائیے، صرف 3 حدیثیں ہیں، انشاءاللہ یہ باب مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیے آگے دیکھیے وَأَمَّا الْأَحَادِيث اور بہرحال احادیث فَمِنْهَا ان احادیث میں سے حدیث عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کیا حدیث ہے جی؟ وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ کہ رسول اللہ کے نزدیک احب الدین سب سے زیادہ پسندیدہ دین یہ ہے ما دام مصاحبہ کہ جس کے اوپر وہ ہمیشگی اختیار کرے اس نیک عمل کو کرنے والا، یعنی کہ جو انسان ہے نا جو نیک عمل کر رہا ہے اور وہ اس نیک اعمال کے اوپر ہمیشگی اختیار کرے، ہمیشہ وہ نیک عمل کرتا رہے، تو اللہ کے نزدیک یہ والا عمل اور یہ والا دین وہ زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا ہے۔ وقد سبق فی الباب قبلہ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا مکمل جو ہے نا وہ پچھلے باب کے اندر گزر چکی ہے، جیسے کہ ہم پچھلے باب کے اندر پڑھ کے آئے تھے یہ والی حدیث کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین یہ ہے کہ انسان جس عمل کو شروع کرے پھر اس کو ہمیشہ وہ کرتا بھی رہے۔ اچھا جی آگے آ جائیں حدیث وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام جو کوئی بھی شخص سو گیا عن حزبہ من اللیل، حزبی کہتے ہیں جی وظیفہ، جو ہم رات کو وظائف کرتے ہیں نا، جو ہم رات کو اذکار کرتے ہیں یعنی سورہ ملک پڑھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے رات کے وظائف ہیں سورہ کہف کی آخری آیات ہیں، یا جتنے بھی ہم وظائف رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ من نامہ جو کوئی بھی شخص سو گیا عن حزبہ من اللیل رات کے وظیفے اور رات کے اذکار کرنے سے پہلے او عن شیء منہ یا اس سے کچھ چیز چھوٹ گئی، یعنی سورہ ملک پڑھ لی تھی سورہ کہف رہ گئی، یا سورہ کہف کی آخری آیات رہتی پڑھ لی تھی سورۃ ملک پڑھنا بھول گیا، کہ پورا وظیفہ رہ گیا یا پھر وظیفے میں سے اذکار میں سے چند چیزیں رہ گئی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں فقرأہ اس کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے ما بین صلاۃ الفجر فجر کی نماز کے درمیان و صلاۃ الظہر اور ظہر کی نماز کے درمیان، یعنی اس کو جب موقع ملا نا کہ صبح کے وقت اٹھا تو فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک اس کے پاس وقت ہے کہ اب وہ رات کا جو وظیفہ ہے رات کے جو اذکار ہیں وہ مکمل کر لے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کتب لہ اس کے لیے لکھ دیا جائے گا کأنما گویا کہ اس نے قرأہ من اللیل یہ اذکار رات کو ہی کیے ہیں۔ دیکھیں جی کس قدر عظیم الشان اور کتنی فضیلت والی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان رات کو اذکار کرنے اپنے وظائف پڑھنے بھول گیا نا، وہ صبح فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک اس کے پاس وقت ہے، اس وقت میں اپنا وہ رات کا وظیفہ رات کا جو ذکر کرتا ہے نا وہ ذکر کر لے، تو اس کا رات کا وظیفہ اور رات کے اذکار ہی اس کے لیے لکھ دیے جائیں گے اور اتنا ہی اجر اس کے لیے لکھ دیا جائے گا، یعنی کہ وہ ناغہ شمار نہیں ہوگا۔ اچھا جی آگے حدیث، یعنی مطلب کیا ہے کہ اس حدیث سے میں بتایا گیا کہ مواظبت کرنی ہے، ہمیشگی اختیار کرنی ہے نیک اعمال کے اوپر، اپنے جو آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں اذکار کرتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اس وظائف کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ اچھا جی اگلی حدیث وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے،
وہ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن، تو نہ ہو جانا، مثل فلان، فلاں بندے کی طرح، کہ تو فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا۔ وہ فلاں بندے کا وہ یعنی کہ جو اس کے اندر خرابی تھی وہ کیا تھی، وہ رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ کان یقوم اللیل، وہ رات کا قیام کیا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، قیام اللیل کیا کرتا تھا۔ فترہ کا قیام اللیل، پھر وہ اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا، رات کو پھر تہجد پڑھنی ہے، رات کو نوافل پڑھنے چھوڑ دی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ تو اس کی طرح نہ ہو جانا کہ جیسے وہ نوافل پڑھتا تھا اور چھوڑ دیے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی نوافل پڑھتا ہے اور پھر چھوڑ دے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ آخری حدیث جی اس باب کی، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتی ہیں جی قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتتہ الصلاۃ من اللیل، اذا فاتتہ، جب فوت ہو جاتی، جب رہ جاتی، صلاۃ من اللیل، رات کی نماز، یعنی تہجد پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے، یا نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ نہ پڑھ سکتے، یا کوئی بیماری یا کوئی پریشانی یا کوئی ٹینشن ہوتی اور آپ کی رات کی تہجد کی نماز قیام اللیل وہ رہ جاتا۔ آگے گیا حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ من وجع او غیرہ، بیماری کی وجہ سے، وجع کہتے ہیں جی بیماری، وجع بیماری کی وجہ سے آپ کی رات کی نماز رہ جاتی، او غیرہ، یا کسی اور وجہ سے نیند کا غلبہ آ گیا، یا آپ رات کی نماز پڑھنا بھول گئے، تو کیا کرتے جی صلی من النہار، رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے من النہار، دن کے وقت میں، سینتی عشرۃ رکعتاً، 12 رکعات، سینتی عشرۃ مانا 12 رکعتاً میں نے رکعت، رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی کہ جب رسول اللہ رات کو تہجد پڑھنا بھول جاتے تو آپ پھر دن کے وقت میں کسی بھی وقت آپ پھر 12 رکعت نوافل، اس جو رات کا جو ہوتا تھا نا قیام اللیل، اس کی آپ قضائی دیا کرتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ قیام اللیل جو ہے نا ہمارے لیے نفل ہے امتیوں کے لیے، لیکن یہ قیام اللیل نبی کے لیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قیام اللیل یہ فرض کی حیثیت سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نافلۃ لک، کیا محبوب یہ زائد چیز آپ کے لیے اور امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دے دی تھی کہ امت اس کو کرے تو بہت اچھی بات ہے، اجر اور ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر امت یہ قیام اللیل اور رات کے نوافل تہجد نہیں پڑھتی تو کسی کے اوپر بھی کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کرنے کی، نیک اعمال کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق